ملک تو موجود ہے، قائد بھی بہت ہے، پر قوم کی تلاش ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستار قریشی آج جو آپ کے لیے پروگرام لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے قوم کی تلاش۔ ناظرین، میرا پروگرام ہوتا ہے اور ہم آپ کے سامنے بڑی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ جو ہیں وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے وطن پاکستان، جو برصغیر پاک و ہند میں 76 سال پہلے ایک قومی نظریے کی بنیاد پر، یعنی عنوان تھا دو قومی نظریہ، مسلم قوم اور غیر مسلم، جنا کا نظریہ جو دو قومی نظریہ تھا۔ لیکن آج ہر شخص اپنا نظریہ لے کے میرے وطن پاکستان کی دنیا بھر کے اندر ایسی بڑی بدنامی کا باعث بن رہا ہے کہ جس کی نظیر کبھی نہیں ملی، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ ملک کے جناب علی اعلیٰ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان۔ ناظرین، ہر دور میں ہر وقت ہم یہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں کہ جن کی نظیر جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہ پہلے کبھی ملی ہے، نہ لگتا ہے کہ آئندہ اس دور کے بعد ہمیں نظر آئے گی۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جناح محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قومی نظریہ دیا تھا تو اس وقت ایک قوم موجود تھی اور اس کو ایک رہبر اور رہنما کی تلاش تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں انہیں میسر آیا، اور ان کی کاوشوں اور ان کے ہمدردوں، ان کے ساتھیوں، ان کے دوستوں، تحریک پاکستان کے ذمہ داروں کی مدد سے ایک ملک مورز وجود میں آیا۔ آج ہمارے ملک کے وطن پاکستان کے اندر قائد تو بہت ہیں، ہر گلی، ہر محلے، ہر قصبے کے اندر جناب علی قائد موجود ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہوں، چاہے سیاسی اعتبار سے ہوں، اور سب قائد اپنے آپ کو جناب علی عظیم قائد گردانتے ہیں۔ بڑا بڑا ہر کوئی جناب اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے قائد ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ، قائد اہل سنت، قائد پاکستان، واہ بھائی واہ۔ یہ سارے گیم کہاں سے شروع ہوئے اور کیوں شروع ہوئے، اس کا اگر گہرا ڈیپلی تجزیہ کریں گے تو ہم اگر جاتے ہیں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور اس نے تمام جمہوری قوتوں کو اپنے گرد باندھ لیا تھا، تمام جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور بہت سارے مکاتب فکر کے دینی لوگ جو ہے وہ ایوب خان کی گود میں بیٹھ گئے تھے، اور جناب علی صدارتی نظام کا نفاذ ہوا، اور اس کے بعد ساری ملک کی بھاگ دوڑ اس نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اپنی مرضی سے ملک کو چلایا، اور جو ملک کا حشر اس کے بعد ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، نہ جمہوریت رہی، نہ آمریت رہی، نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی نظام چل سکا۔ جس نظام کو چلانے کے لیے پاکستان بنا تھا وہ آقائے دو عالم سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، یعنی نظام مصطفیٰ۔ لیکن نظام مصطفیٰ سے ہم کوسوں دور چلے گئے، اور جب جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کے ساتھ ہمارے اداروں نے جو سلوک کیا، اور امریکہ اور اس کے من پسند ہواریوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے۔ ناظرین، ہمارے اداروں نے عمران نیازی صاحب کو ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا کہ وہ اس بکھرے ہوئے کراؤڈ کو ایک قوم بنا دیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی جناب علی قائد بن گئے، وہ بھی ریبر اور رہنما بن گئے، اور انہوں نے بھی اپنا شمار، اپنا اندراج ان لوگوں میں کرا لیا جو پاکستان کی ہسٹری کے اندر چور، ڈاکو اور لٹیرے کے نام سے جانے جاتے ہیں، بلکہ پاکستان کے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چور، لٹیرے اور ڈاکوؤں کے نام سے ہمارے جناب علی سابقہ، موجودہ اور وزیر اعظم صاحب اور صدر پاکستان اور چیف آف ہمارے جو اداروں کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اسی طرح سے پہچانے جاتے ہیں، اور عدلیہ کے جج بھی بڑی بڑی جو ہماری عدل اور انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی چور، ڈاکو اور بے ایمان، دھوکے باز کا لفظ سر عام ہے، زبان عام ہے، یعنی اسے کہتے ہیں نا نقار خدا سمجھو۔ قوم کی آواز کو جناب علی، جو عوام کی آواز کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین، جو پروگرام میں نے آج یہ کیا ہے یہ بڑے آپ کے لیے بڑا ایک سوچنے کی بات لے کر آیا ہے۔ ایک آپ کو کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ اس طرف لے کے جاؤں کہ یہ بتاؤں کہ ہم کہاں کھڑے،
ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج جس گلی محلے میں اٹھاؤ آپ کو لیڈر مل جاتا ہے، قائد مل جاتا ہے جناب علی، ریبر مل جاتا ہے، رہنما، عوام کدھر ہے، قوم کدھر ہے؟ ہمیں قوم کہاں ہے؟ کدھر چلی گئی قوم؟ وہ قوم تھی کہ جس نے قائد اعظم کی آواز پر جناب علی سربا کفن ہو کے ایک ملک کی جو ہے بنیادیں رکھی اس ملک کے اندر. وہ ملک جو اسلامی نظریے کا واحد ملک ہے، جو اسلامی ریاست کے نام سے بننے والا ملک، جس کا نظریہ اسلام تھا، اس دھرتی کے اوپر، اس پورے کرۂ ارض کے اوپر ایک واحد ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان. آج پاکستان تو ہے، قوم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس کے محرکات، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دھرتی کے اوپر، جس خطے کے اوپر، جس ملک کے اندر، جس بر اعظم کے اندر عدل اور انصاف اٹھ جائے گا، وہاں قوم نہیں رہے گی، شرازہ بکھر جائے گا. تو آپ یہ دیکھ لیں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب وزیر اعظم پاکستان بنے، جو فاؤنڈر آف پاکستان سے 1 روپیے کی تنخواہ پہ کام کرنے والا، اس کے ساتھ کیا حسن سلوک ہوا. پھر خان لیاقت علی خان کو لے لیجئے، جو نواب تھے. تو جب برٹش وہ گئے برطانیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو خانسامہ اور ان کے جناب علی کپڑے دھونے والا، ان کا جناب تیماردار ان کے ساتھ تھا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو شیروانی کے نیچے جو کرتا تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. جو موزے انہوں نے جوتوں کے اندر پہنے ہوئے تھے ان کے اندر بھی سوراخ تھے. سارے نوابی انہوں نے پاکستان کے اوپر قربان کر کے پاکستان کی قوم کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن آج ہم جو لیڈر دیکھ رہے ہیں، وہ بختر بند گاڑیوں کے اندر، بلٹ پروف آج کے قائد بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہیں. ان کے لیے کنٹینر بنتا ہے، ایئر کنڈیشن کنٹینر، بلٹ پروف جو کنٹینر بنتا ہے. تو وہ جناب ریلیوں میں، جلسوں میں نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں. ایک صاحب تو جناب علی اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے پچھلے دنوں کہ انہوں نے جہاد کرنے کے لیے کفن پہن لیا، یعنی وہ مردہ بن گئے. ارے کبھی مردے بھی جناب علی کوئی جہاد کرتے ہیں؟ جہاد زندہ دل لوگ کرتے ہیں، زندے کرتے ہیں. لیکن ایک صاحب مردہ بن گئے، انہوں نے کفن پہن لیا. کفن تو مردے پہنتے ہیں، یعنی وہ جہاد کرنے نکلے تھے. ایسے ایسے لوگ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو لیڈر اور قائد کہلواتے ہیں. تو پاکستان کی عوام تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. تو پھر عوام تو کبھی قوم بن ہی نہیں سکتی. عوام کب قوم بنے گی؟ کہ جب پانی اوپر سے گرتا ہے، اگر وہ صاف اور شفاف ہوگا تو اس کے نیچے جتنا گند کچرا، جتنی غلاظت آئے گی، اس کو دھوتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا. لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ اوپر والے سرحدوں پہ جو محافظ ہیں، وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے، اپنے سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. لیکن جو اوپر والے ہیں وہ غلاظت کا ڈھیر ہے. وہ جدھر سے گزرتے ہیں غلاظت بکھیرتے چلے جاتے ہیں. اور ایک قوم، ایک اداروں نے ایک شخص کو جو کہ پاکستان کے لیے ایک نام بنا کر آیا تھا، یعنی 92 کے اندر ورلڈ کپ لے کر آیا تھا، اس کو موقع فراہم کیا کہ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو، اور اس کا نعرہ بھی یہی تھا کہ میں چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. ان کو تو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا، ہاں اپنا نام سر فہرست لکھوا لیا. اس نے ان چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی لسٹ کے اندر اپنا نام ٹاپ پر اندراج کرا لیا کہ میں سب سے بڑا چور ہوں. ناظرین، یہ ہے پاکستان اور یہ ہے پاکستان کے لیڈران. تو اب یہ بتائیے کہ قوم ہم کیسے بنیں گے؟ ہمیں قوم بنانے کے لیے کس سمت میں چلنا ہوگا؟ کوئی جناب علی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے، وہ اپنی ایک فورس بنا کر جناب علی اس فورس کو جناب کے ساتھ کھڑا ہو کے سلامیاں لینا شروع کر دیتا ہے. کوئی جناب علی اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر اسلام کہتا ہے اور سب سے بڑا عاشق رسول کہتا ہے، کفن پہن کے کنٹینر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی خود بخود اپنے آپ کو مردہ قرار دے دیتا ہے. تو جب اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو لیڈر گردانیں گے تو قوم کب بنے گی؟ قوم جب بنتی ہے جب ایک کوئی سچا اور مخلص، ایماندار، جس کا ماضی، جس کا حال کسی بھی قسم کی غلاظت سے لتھڑا ہوا نہ ہو، غلاظت کے چیٹے بھی نہ پڑے ہوں،
جب وہ آ کر رہنمائی کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے فالوور بنتے ہیں، اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب علی اپنے زمین کو لیگلائز کرا لے، اپنے گھر کو لیگلائز کرا لے اور عوام کے گھروں پر بلڈوزر چلوا دے، ایسے کبھی بھی قوم نہیں بنے گی۔ ناظرین، ہمیں آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قوم کیوں نہیں بن رہے۔ ہم قوم اس لیے نہیں بن رہے کہ ہم اپنی اساس سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے مساجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، قرآن میں جو کچھ ہمیں درس دیا گیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف سوشل میڈیا اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں بنانا، اور جو جھوٹے مکار فریبی دغاباز سیاستدان، جھوٹے مکار فریبی دغاباز سیاستدان جو منٹ منٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹی نمائش اپنی کر کر عوام کو دھوکہ دے کر عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے فالوور بن گئے ہیں۔ جس دن ہم نے سوچ سمجھ کر عقل اور فراست کو استعمال کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں دیے، ورنہ جانور بھی موجود ہیں دنیا کے اندر جو کچھ فطرت پہ بنے، ہمیں عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے کی پہچان دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، زبان سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے دی ہے جناب علی، سچ بولنے کے لیے، حق بات کہنے کے لیے دی ہے، اور ہمیں انسان بنا دیا اور اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا۔ تو ہم کہیں پر بھی فٹ ہو رہے ہیں؟ تو ذرا سوچیے، اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں۔ نہ ہی ہم سچے مسلمان بن سکے، نہ ہی ہم پکے پاکستانی بن سکے، نہ ہی ہم اچھے انسان بن سکے۔ اور اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کرتے، اپنے مفادات کے لیے ایک کرسی کے خاطر پوری قوم کو اداروں کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا جس شخص نے، اس کو آپ لیڈر تصور کریں گے؟ ہمارے ادارے، ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، ہمارے پاکستان کے مستقبل کے ذمہ دار، ان کو آپ نے متنازع بنا دیا صرف کرسی کے خاطر۔ جب تک وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، جائز ناجائز، آپ کہتے تھے ہم ایک پلیٹ میں ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، ہم ایک ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے دستے بازو ہیں۔ جب انہوں نے آپ کی ناجائز سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے کہا یہ دھوکے باز ہیں، غداروں کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کر دیے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا ہے، اور جب تک عوام خود نہیں سوچے گی، اور خود عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک قوم بنانے کے لیے ایک ایسا ریبر اور رہنما نہیں چنے گی، وہ ہم میں سے نکل کر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پاکستان ترقی کے منازل طے کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ گند جو ہے اب چھٹنے والا ہے، اور آئندہ 48 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیے پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قائم رہے گا، اور جو ناپاک عزائم لے کر آئے تھے ان کو قوم تو ہم رہے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے اللہ کی مہربانی سے ان کو جو ہے بے نقاب کر دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔